الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سب کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو بھی، دلی والوں کو بھی، ملک کی پوری امت مسلمہ کو بھی، اور پورے عالم میں پھیلی ہوئی امت کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. عید خوشی کا موقع ہے. حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں حکم ہے کہ یہ خوشی منائیں. اس لیے ہم ہر حال میں اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور عید مناتے ہیں. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں ہمارے مسائل بہت ہیں اور بہت سنگین مسائل ہیں. ان کو حل کرنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں. یہ کوشش جاری رہنی چاہیے، اس میں کوتاہی صحیح نہ ہوگی، ورنہ ظاہر ہے کہ جو کوشش ہونی چاہیے اگر وہ نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر کر چلو جتنی تمہارے اندر استعداد ہے. اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے، بہت بڑی بات کہی گئی ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، زکوٰۃ اور فرض کی ہے، انفاق فرض کیا ہے، روزے فرض کیے ہیں. صاحب استعداد ہوں تو حج بھی فرض کیا. ایسے ہی ہم سے کہا گیا ہے اپنے خاندان کو دین کا پابند بناؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور انہیں اس کا ایندھن بننے نہ دو. وہ کبھی تمہارے لیے فتنہ نہ بننے پائے، دین سے پھرنے کا ذریعہ نہ بنے. ہم سے کہا گیا ہے کہ اس امت کی خیر خواہی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی بھلائی چاہنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس امت کے دکھ درد میں آپ شریک ہوں، ان کے مشکلات کو حل کریں. اسی طرح آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے
کہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچائیں اور اس سے لوگوں کو واقف کرائیں۔ دین کی دعوت اور تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تمام ذمہ داریاں ہیں اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، عام ہو، دنیا اس کی طرف متوجہ ہو اور لوگ اسے قبول کریں۔ اس کی آپ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استعداد ہے، کل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز تمہاری استعداد میں تھی اور کیا چیز نہیں تھی۔ میرے دوستوں، سب کے درمیان کھڑا کر کے پوچھے گا کیا چیز تمہاری استعداد میں تھی، کیا چیز تمہاری طاقت سے باہر تھی۔ کیا ہم کہہ سکیں گے یہ نماز روزہ کا جو تو نے حکم دیا، یہ زکوٰۃ کا جو تو نے حکم دیا، یہ بچوں کو ٹھیک کرنے کا جو تو نے حکم دیا، امت کی خیر خواہی کا جو تو نے حکم دیا، دعوت و تبلیغ کا جو حکم تو نے دیا، وہ ہماری طاقت سے باہر تھا؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون سی چیز آپ کی طاقت میں ہے اور کون سی چیز آپ کی طاقت سے باہر ہے؟ خدا کی قسم کوئی جواب آپ نہیں دے سکیں گے۔ کیا آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اے اللہ اپنی سی کوشش کر لی، یہ سب چیزیں ہماری طاقت سے باہر تھی؟ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے اور پوچھئے اس سے، کیا اللہ کو آپ کہہ سکیں گے اے اللہ جو تو نے موقع دیا تھا، جو طاقت دی تھی، وہ سب ہم نے صرف کر دی اور جو نہیں کیا ہماری طاقت سے باہر تھا؟ میرا خیال ہے یہ جو قرآن نے کہا ڈرو ڈرو جتنی تمہارے اندر استعداد ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کتنی استعداد آپ کے اندر ہے اور کتنی نہیں ہے، اور اس کا جواب دینا ہوگا آپ کو۔ اور اللہ سے یہ کہے کہ نہیں کر سکتے آپ کہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ کہے گا یہ چیز تو تمہاری طاقت کے اندر تھی، تمہارے استعداد کے اندر تھی، تم نے کیوں اس پر عمل نہیں کیا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسا اس کے کوشش کرنے کا حق ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ سب چیزیں ہماری طاقت سے باہر تھیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز آپ کی طاقت میں تھی اور کون سی چیز آپ کی طاقت سے باہر تھی۔ یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ جتنا ہی تمہارے اندر طاقت ہے اس حد تک تم خدا کے پر عمل کرو، اور اگر آپ یہ معلوم ہو کہ کون فلاں مقام آپ کی طاقت سے باہر تھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ تو آپ کی طاقت میں یہ چیز تھی اور آپ نے ادا نہیں کیا تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا آپ کو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اپنی پوری طاقت لگا دو اللہ کے دین کے راستے میں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک بات یہ دیکھیے، آپ اپنے مسائل پر غور کرتے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، آپ بہت سے مسائل پر آپ غور کرتے ہی رہتے ہیں، اور اندر کے اور باہر کے لوگ آپ کو مشورے بھی دیتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، کمزور کو مشورہ دیا جاتا ہے، طاقتور سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ آپ کو جو لوگ مشورہ دیتے ہیں یہ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور ہمدردی میں آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی حالت ٹھیک ہو جانی چاہیے، آپ بہتر پوزیشن میں آ جانی چاہیے۔ آپ اگر طاقتور ہوتے تو آپ سے مشورہ لیا جاتا، کمزور کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ جو کمزور ہوگا اسے ہر طرح کے لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والے بھی ہوں گے، اور اگر وہ طاقتور ہوگا تو اس سے مشورہ لیا جائے گا کہ طاقت میں کیسے آپ آئے۔ آپ کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، بے بس سمجھتی ہے، تو آپ کو ہر طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں، اپنے لوگ بھی دے رہے ہیں، باہر کے لوگ بھی دے رہے ہیں کہ آپ یوں کر لیجیے اور یہ کر لیجیے، اور سب کچھ آپ نے دیا۔
قرآن یہ کہتا ہے اگر تمہارے اندر صحیح معنی میں ایمان ہے اور اس کے بتائے راستے پر تم چلو گے تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت غالب آنے سے روک نہیں سکتی. کہا ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہمت نہ ہارو، کمزوری نہ دکھاؤ، جو نقصان ہوا ہے اس کا افسوس کر کے نہ بیٹھ جاؤ. ہوا نقصان، ہوگا نقصان. کہا کمزوری نہ دکھاؤ، سست نہ پڑ جاؤ، اور جو نقصان ہوا ہے ہوتا ہی رہتا ہے، اس پر افسوس کر کے نہ بیٹھ جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہے کوئی گارنٹی دینے والا اس سے زیادہ؟ کس کی گارنٹی چاہیے آپ کو؟ کس کی ضمانت چاہیے؟ کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ خدا کہہ رہا ہے تم سربلند ہوگے. افسوس کر کے نہ بیٹھ جاؤ کیا ہوا، کیا نقصان ہوا، کیسے ہم کریں، تاکہ ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم تو سربلند ہو کے رہو گے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ گارنٹی، اس سے زیادہ ضمانت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. خدائے برتر و اعلیٰ برتر ذات وہ یہ کہہ رہی ہے تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات بھی یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے تم ہر طرح کی تدبیریں کرو، کوششیں بھی کرو، اور کر ہی رہے ہیں. ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کی کوشش کی ہے. کہا کہ تم کوششیں جتنی چاہے کرو، اللہ کی مدد اور نصرت تمہیں حاصل ہوگی تبھی تم غالب ہوگے. دوسروں کی مدد اور نصرت کی تلاش میں تم نکلے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم غالب نہیں ہو سکتے. اللہ کی مدد چاہیے، تمہیں اللہ کی نصرت چاہیے. اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اس کی نصرت تمہیں حاصل ہوگی، اس کی تائید تمہیں حاصل ہوگی تو یقیناً تم کامیاب ہو جائے گے. تو فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ کی نصرت تمہیں حاصل ہے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ کی نصرت تمہیں حاصل ہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ کی نصرت، جس کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہو، جس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہو، کون اس پر غالب آئے گا؟ تو کہا اگر اللہ کی مدد حاصل ہے تمہیں تو کوئی غالب نہیں آئے گا تم پر. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اللہ تمہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، نصرت سے محروم کر دے، چھوڑ دے تمہیں، تو کیا ہوگا؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. بتاؤ کون سی طاقت ہے جو تمہاری مدد کرے گی؟ اللہ کی مدد سے تو تم غالب ہو سکتے ہو، غالب ہوئے اور غالب ہوگے، لیکن اگر اللہ کی مدد تمہیں حاصل نہیں ہے تو پھر تم غالب نہیں ہو سکتے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ اللہ کی دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ کی نصرت آپ کو نہیں حاصل ہوگی. اور اگر اللہ کی دین کی، آپ نے کہا اللہ کا دین جیسا بھی ہو چلنے، ہماری دنیا کی ہمیں فکر ہے، تو پھر وہی حالت ہوگی جو آج ہے، اور کیا وہی اس سے بدتر حالت بھی ہو. تو قرآن نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور وہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدم جما دے گا، تمہارے قدم جما دے گا. کوئی تمہیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا، کوئی اکھاڑ نہیں سکے گا. اس طرح اللہ جمع کرے گا، تمہیں جما دے گا. تو کہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے کیا ہو رہا ہے؟
اللہ ہماری نصرت کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ کے دین کی مدد، اس کی حمایت، اس کی تائید کے لیے اگر تم کھڑے ہو جائے، اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیسا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے؟ تو قرآن نے جگہ جگہ بتایا وہ ایمان جس کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہیں، بس وہ ہیں، زور دے کے کہا ایمان والے تو بس وہ ہیں کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک و شبہ میں نہ پڑے، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ معلوم نہیں کون سا دین تھا، کون سا راستہ تھا، کیا اس میں ہماری بھلائی ہوگی، ہم چل کے کامیاب ہوں گے، کیا کہیں غلط راستہ تو نہیں اختیار کر لیا؟ کہا نہیں، شک و شبہ سے بالاتر ایمان ہونا چاہیے، ایسا ایمان جس کے ساتھ شک لگا ہوا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیا آدمی یہ سوچنے لگے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، کیا حالات آئیں گے، کیا ہم نے صحیح فیصلہ کیا، یہ طے کیا کہ اللہ کے دین پر چلیں گے، تو کہا کہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے کہ ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا یا نہیں اختیار کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد عملاً انہوں نے ثبوت دیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنی جان اور مال سب اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ فرمایا اولئک ھم الصادقون، سچے تو یہ ہیں، سچے یہ ہیں، وہ ایمان جس کے بعد آدمی کو مال جان سب لٹانا آسان ہو جائے، وہ ایمان چاہتا ہے اللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہے وہ ایمان؟ اگر نہیں ہے ایسا ایمان جس کی وجہ سے آدمی ہل جائے دنیا سے، ایسا ایمان جس سے یقین ابل رہا ہو اور جس پر شک و شبے کی پرچھائیں تک نہ ہوں، اور آدمی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے، وہ ایمان اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کانپنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ بتائیے کیا اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں ایسے ہی کانپنے لگتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کانپنے لگتے ہیں، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، رات دن اللہ کا نام ہوتا ہے۔ کبھی راشا طاری ہوتا ہے ہم پر، کبھی کبھی طاری ہوتی ہے، کبھی خوف طاری ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کہتا ہے کہ آدمی اگر کسی کے ساتھ اپنے اقتدار سے ڈرتا ہے، طاقت سے ڈرتا ہے، حکومت سے خوف کھاتا ہے، کسی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتا ہے، معافی کی توقع نہ ہو تو چھپ جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہو جاتا ہے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ اور وہ کون سی چیز ہے اللہ کے علاوہ جس سے ڈرایا جائے؟ ایک مسلمان کے پاس، ایک انسان کے پاس اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں جسے ڈرایا جا سکے۔ یہ کہتا ہے قرآن کہ یہی چیز تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کہ یہ بھی بتایا گیا کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، حالات کیسے نزاکت ہوں، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھو سیدھا راستہ اب ہمیں مل گیا۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھ کے یہ نہیں کہتے معلوم نہیں کس راستے میں نکل آیا، نہیں، کہتے ہیں وہ کہ اب ملا ہے سیدھا راستہ، اب اس پر چلیں گے ہم۔ قرآن نے کہا کہ جب چاروں طرف سے مدینے پر لشکروں نے حملہ کر دیا، جنگ خندق کے موقع پر منافقوں نے کہا کہ بچ کے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا اللہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ چاروں طرف سے مدینہ گھرا ہوا ہے، اللہ کے نیک بندے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخری بات یہ یاد رکھیے، پوری دنیا میں وہ اللہ ہی ہے
جس کی اس دنیا پر حکومت ہے، ساری دنیا اس کے زیر نگاہ زیر نگاہ ہے، اور اسی کا حکم ہر دنیا پوری دنیا پر چلتا ہے۔ یہاں سورج پر اس کا حکم ہے، چاند پر اس کا حکم ہے، ستاروں پر اس کا حکم ہے، سیاروں پر اس کا حکم ہے، یہ پورے عرض اس پر اس کا حکم ہے، باہر و بر ہر چیز پر اس کا حکم ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف دنیا میں کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ اس اللہ کو پکڑیے، اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے جس کے ہاتھ میں سب کچھ طاقت ہے اور جس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت پوری زمین سے آواز آ رہی ہے، فرشتے آواز دے رہے ہیں، آپ خدا کی مخلوق آواز دے رہی ہے، یہ بر و بحر آواز دے رہے ہیں، یہ چرند پرند آواز دے رہے ہیں، یہ پہاڑ آواز دے رہے ہیں، یہ دریا آواز دے رہے ہیں، یہ زمین آواز دے رہی ہے، یہ آسمان آواز دے رہا ہے، آؤ خدا کی رسی کو پکڑو، آؤ خدا کی رسی کو پکڑو، کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا ہاتھ جس کے اوپر ہو اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ کیا ہم اور آپ اس آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ صدا ہر گوشے سے آ رہی ہے، آسمان سے آ رہی ہے، زمین سے آ رہی ہے، نیچے سے آ رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے، ہر طرف سے آ رہی ہے۔ خدا کے فرشتے آواز دے رہے ہیں، زمین آسمان کی ہر چیز آواز دے رہی ہے۔ کیا ہم ہی اس آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دوستوں اور ساتھیوں، اس آواز کو سنیں، اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔